آداب ناظرین، ہمارے چینل میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ آئیے ہم آپ کو ایک ایسے جلسے کی طرف لیے چلتے ہیں جو کل میڈیا پلس میں غالب اکیڈمی کے بینر پر منعقد ہوا تھا۔ چونکہ یہ ان کا مہینے واری اجلاس تھا، اس میں انہوں نے محترمہ عسکری صفدر کی لکھی ہوئی کتاب جو مرزا غالب پر ہے اس کو اپنے بینر پر اس کی رسم اجرا انجام دی ہے۔ اس اپنے ابتدائی تقریر میں محترمہ صفدر نے کہا کہ انہوں نے کچھ ایسے اشعار کو انہوں نے اپنی کتاب کا حصہ بنایا، منفرد اشعار کا، جو اس سے پہلے کے مصنفین نے اس کو نہیں لکھا تھا۔ ایک تو ہے غالب کے وہ اشعار جو پرندوں پر ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب کا مضمون اس پر لکھا ہے، اور دوسرا مدحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی انہوں نے لکھا ہے۔ بہرحال ناظرین، یہ ایک کامیاب جلسہ رہا، اور چونکہ غالب اکیڈمی کا بینر ہی ایسا ہے، اس کے جو بھی اجلاس ہوتے ہیں یا جلسے ہوتے ہیں بہت کامیاب ترین ہوتے ہیں، اور لوگ غالب اکیڈمی کے نام سے ہی جلسوں میں کھینچے چلے آتے ہیں۔ تو اس کی نظامت جناب محبوب خان اصغر صاحب نے کی ہے، جو ہمیشہ کامیاب نظامت کے لیے جانے جاتے ہیں، اور بہترین ادیب بھی ہے اور بہترین شاعر بھی ہے۔ اس میں محترمہ پروفیسر فاطمہ پروین اور محترمہ اشرف رفیع صاحبہ اور امتیاز الدین اور صدر غالب اکیڈمی قطب سرشار بھی اس اجلاس میں شامل تھے، اور انہوں نے اپنی تقریر میں اس پر مکمل سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ تو آئیے ہم وقت ضائع کیے بغیر جلسے کے رپورٹ دیکھتے ہیں، جس میں مشاہیر ادب کے نظریوں سے اتصال کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تصوف پر بھرپور معلومات ہو جاتی ہیں۔ تصوف کی مشہور اصطلاحوں عشق، جذب اور کشف کے بارے میں بتایا کہ قرآن کریم میں یہ تین الفاظ استعمال بھی نہیں کیے گئے۔ یہ رشید سرابی پاکستان کے ایک عالم تھے، انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ قرآن مجید میں تصوف کے تینوں الفاظ کا استعمال نہیں ہوتا، تو اس کو میں نے اجاگر کیا جی۔ اور غالب کے تصوف پر روشنی ڈالی کہ غالب کا تصوف عملی نہیں بلکہ علمی تھا۔ وہ عملی طور پر تصوف کے خیال نہیں تھے، بلکہ علمی طور پر وہ تصوف کو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں، اور اس شعر کے ساتھ، یہ شعر یعنی میں نے لکھا ہے، میں شاعر تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی توازن کر لیا کرتی ہوں۔ دنیا میں ویسے یوں تو سبھی جیتے ہیں، دنیا میں ویسے یوں تو سبھی جیتے ہیں، زندگی ان کی ہے جو سب کے لیے جیتے ہیں۔ تو ہم بھی اسی طرح سب کے لیے ہم کچھ جو بھی قلم اٹھائیں سب کے لیے اٹھائیں، تو آپ تمام اس کو پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ غالب کو اپنی اردو شاعری اتنی زیادہ پسند نہیں تھی جتنی فارسی شاعری انہیں اپنی پسند تھی، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ اردو شاعری پر لکھا گیا شاید فارسی پر اتنا نہ لکھا گیا ہو۔ بہت کچھ تو ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دونوں میں فرق آ جائے۔ اب اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو اب اگر نسل ایک تو ہم نے شاعری کے اعتبار سے دیکھ لیا، اب اگر موضوعات کے اعتبار سے دیکھیں تو وہاں تو مضامین کی ایک دنیا آباد ہے۔ زندگی کا شاید ہی کوئی گوشہ ہے جو مرزا نے چھوڑا ہے۔ مرزا کو اتنی زندگی کے ہر رنگ، تو یہ سلسلہ غالب کی مشکل پسندی کا آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں، اس زمانے میں اتنا مشکل معاملہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی غالب کے مخالفین نے غالب کو پر مختلف انداز سے تنقیدیں کی۔ بہت سے لوگوں نے جنہوں نے بھی غالب پر شرحیں لکھی ہیں، مضامین لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، موضوعات پر، مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں، ان لوگوں نے غالب کو سمجھنے اور سمجھانے کی جو کوشش کی ہے اس میں ایک انفعالیت موجود ہے، ایک احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے، ایک طرح سے معروف نظر آتے ہیں، لیکن ایک ہی غالب شکل پیدا ہوا جس کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے۔ اس کو بھی پڑھتے تو غالب کی شاعری کا دوسرا رخ بھی ہمارے سامنے آ سکتا تھا۔ عسکری صفدر نے جو 10 مضامین لکھی ہیں، اس میں پہلا مضمون ان کا دیوار غالب نسخہ حمیدیہ امروہہ پر بہت تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔
اس مضمون کو مستند بنانے کے لیے انہوں نے کئی حوالوں سے حوالے دیے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مطالعہ کتنا وسیع ہے اور کتنی دقت نظر سے وہ کام لیتے ہیں، کتنی نزاکت سے وہ اپنی بات کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مضمون میں اور اس کے بعد والے مضمون میں دساتیر میں یہ دونوں مضامین ان کے خاصے مشکل مضامین ہیں، لیکن ان مشکل مرحلے کو انہوں نے بڑی آسانی سے، بڑی سادگی سے، بڑی سلیس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ دساتیر کی طرف بہت کم توجہ کی ہے۔ قاطع برہان میں برہان صاحب نے اس کی طرف بہت کچھ لکھا، پھر غالب نے قاطع برہان لکھ کر اس کی تفسیر کی۔ ہاں، اور ایک بات کہ غالب ہم باعزت خطوط نگار مکتوب نگار دیکھتے ہیں، شاعر دیکھتے ہیں، مفکر دیکھتے ہیں، فلسفی دیکھتے ہیں، لیکن بہت کم کسی نے اس کی برہن نویسی کی طرف توجہ کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی فارسی میں ہے اور اس کا جواب دینا بھی ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے، کیونکہ برہان خاطع لکھنا اور خاطع برہان پڑھنا دونوں ایک تارے دارت ہے اور ایک سمندر ہے جس میں غوطہ لگانے کے لیے آج کے نوجوانوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ پیش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین اجلاس، مہمانان باطن کی پروفیسر اشرف رفیع صاحب، مدخلی کتب سے عہد حاضر تک حیدرآباد میں مشاہیر علم و ادب کی قابل لحاظ تعداد پائی جاتی ہے۔ وقت جن کی تاریخ رقم کر رہا ہے، کیے جا رہا ہے۔ تحقیق و تنقید کے حوالے سے ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور، نصیر الدین ہاشمی، پروفیسر محمد علی اسد، پروفیسر سیدہ جعفر، پروفیسر مغنی تبسم، پروفیسر اشرف رفیع اور دیگر قابل ذکر دانشوروں کی تحقیقی جہد کاری ہے۔ دکن میں ادبی تنقید، تحقیق و تنقید کو متمول کیا ہے۔ دکن میں ادبی تحقیق و تنقید کو متمول کیا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کی ایک معتبر کڑی ڈاکٹر عسکری صفدر بھی ہے۔ یہ نام شاید ادبی منظرنامے میں زیادہ متعارف نہ صحیح، روشن ضرور ہے۔ زیادہ متعارف اس لیے نہیں کہ وسیع المطالعہ ہونے کے سبب سے انہیں میڈیا کے ذریعے اپنے وجود کا احساس دلانے کی فرصت کم ہوئی ہے۔ کیا کہا، اب یاد بھی میری اسے آتی نہیں، یعنی جو اب تک جدا تھا آج تنہا ہو گیا۔ شعر آخری کے ایک مصرع ہی فراق و فیض سا کہہ لیتے سیف، ایک مصرع ہی فراق و فیض سا کہہ لیتے سیف، شعر کہتے کہتے تم کو ایک زمانہ ہو گیا۔ نکلے مگر گہن جیسے چاند تو نکلے مگر گہن میرے۔ خاص طور سے قطب سرشار صاحب کی توجہ چاہتی ہوں۔ شعر دیکھیے۔ ملا ہے حکم میری روح کو کہ اس دن تک، ملا ہے حکم میری روح کو کہ اس دن تک ملے نا حکم رہائی اسی بدن میں۔ نفرتوں سے بھرے چہرے پہ محبت لکھ دوں، آ تیرے جبر کے ماتھے پہ مربت لکھ دوں، رفت آمیز سے لہجے پہ میں خود بھی روؤں، رفت آمیز سے لہجے پہ میں خود بھی روؤں، دبدبائی ہوئی آنکھوں پہ مسرت لکھ دوں۔
दबाई हुई आंखों पे मसरत लिख दूं और तोहफे खार के बदले में करे नज़्र गुलाब, तोहफे खार के बदले में करे नज़्र गुलाब, क्यों ना इस हुस्न अमल को भी सखावत लिख दूं, क्यों ना इस हुस्न अमल को भी सखावत लिख दूं, तोहफे खार के बदले में करे नज़्र गुलाब, क्यों ना इस हुस्न अमल को भी सखावत लिख दूं। शेर देखें कि हक की दस्तक पे समात का नहीं दर खुलता, हक की दस्तक पे समात का नहीं दर खुलता, बेहिसी मान लूं या सिफले समात लिख दूं, बेहिसी मान लूं या सिफले समात लिख दूं। और मक्ता किशरताओं के सच्ची ताबीर तमव्वुल की ये होगी अज़हर, सच्ची ताबीर तमव्वुल की ये होगी अज़हर, खुश्क सालों को अगर साहिब सरवत लिखूं, खुश्क सालों को अगर साहिब सरवत लिखूं, सच्ची ताबीर तमव्वुल की ये होगी अज़हर, सच्ची ताबीर तमव्वुल की ये होगी अज़हर, खुश्क सालों को अगर साहिब सरवत लिख दूं, नफरतों से भरे चेहरे पे मोहब्बत लिख दूं, आ तेरे जब्र के माथे पे मेरा वक्त लिख दूं। और मैं कर लीजिए। अचानक ये उस्ताद मुझ पे नाजिल हुई है, मैं इसके लिए ज़हनी तौर से तैयार नहीं था। तो एक ताज़ा गज़ल जो जस्ट परसों ही रात को मैंने लिखी है, कच्ची है मोहसिन साहब, कंट्री साइड है वो। मतलब पेश किया है कि ख्वाब की तरह निगाहों में बसा ले तुमको, ख्वाब की तरह निगाहों में बसा ले तुमको, तुम जो मिल जाओ तो सीने से लगा ले तुमको। हम नहीं चाहते दुनिया की निगाहों में रहो, हम नहीं चाहते दुनिया की निगाहों में रहो, सबकी नजरों से परे दिल में छुपा ले तुमको। रात के पिछले पहर चांदनी बढ़ जाएगा, चांद के माथे पे झूमर सा सजा ले तुमको, चांद के माथे पे झूमर सा सजा ले तुमको। और ये शेर देखिएगा कि तीरगी शब्द की जो सीने में उतर आती है, तीरगी शब्द की जो सीने में उतर आती है, दिल तो करता है कि चुपके से बुला ले तुमको। और अपनी बाहों के शरारती सा शेर है जावेद भाई, नजर है कि अपनी बाहों के शिकंजों में जकड़ कर जाना, इस कदर प्यार करें मार ही डाले तुमको, इस कदर प्यार करें मार ही डाले तुमको। और प्यार की राह में चलते हुए हम साथ कभी, प्यार की राह में चलते हुए हम साथ कभी, खुद जो गिर जाए मगर फिर भी संभाले तुमको। क्या यूं ही प्यार करोगी वफा निभाओगी, क्या यूं ही प्यार करोगी वफा निभाओगी, हम कभी ऐसे सवालों में न डालें तुमको। और मतलब किया है कि तुम एक बार अगर दिल से हमें हाँ कह दो, फिर तो जावेद फकत अपना बना ले तुमको। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ चंद शायरों के सिवा यहाँ महफिल में कोई नहीं है, और ये हमारा नसीब ऐसा ही हो गया है पिछले कई शायरों से। चरागे आखिरी शब हैं, चरागे आखिरी शब हैं, विदा लो हमसे। चरागे आखिरी शब हैं, विदा लो हमसे, बहुत ज्यादा तवक्को नहीं रखो हमसे। चरागे आखिरी शब हैं, विदा लो हमसे, बहुत ज्यादा तवक्को नहीं रखो हमसे। और ये खुर्बतें तो बहुत दूर जाने वाली हैं फराज, ये खुर्बतें तो बहुत दूर जाने वाली हैं, जो हो सके तो जरा दूर ही रहो हमसे। किसी के गम का मदावा कोई नहीं करता, तुम अपनी बात कहो और कुछ सुनो हमसे। हवा है ताक में कब जाने ले उड़े हमको,
हवा है ताक में कब जाने ले उड़े हमको, जो कह सके न कभी राज हो। हवा है ताक में कब जाने ले उड़े हमको, जो कह सके न कभी राज वो सुनो हमसे। और ये कि हमारे साथ सबाहत भी लौट जाएगी, हमारे साथ सबाहत भी लौट जाएगी। मुझे चिराग अगर है उजाल लो हमसे, मुझे चिराग अगर है उजाल लो हमसे। और ये शहर शहरे हवादिस है घर को आने तक, ये शहर शहरे हवादिस है घर को आने तक। तुम अपने फोन पे एक राबता रखो हमसे। ये शहर शहरे हवादिस है घर को आने तक, तुम अपने फोन पे एक राबता रखो हमसे। और अलग ही बात जमाने पे हम नहीं खुलते, अलग ही बात जमाने पे हम नहीं खुलते, मगर अकेले में मोहसिन कभी मिलो हमसे। मुशायरे के सदर डॉक्टर मोहसिन जलगानी साहब जो अपना सदारती कलाम पेश कर रहे थे, सदारती कलाम के बाद मुशायरे के इख्तिताम का ऐलान हुआ चाहता है। हाज़रीन, मैं एक बार फिर आप तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो इब्तिदाई लम्हात से इख्तितामी मराहिल तक आप हमारे साथ रहे और मुशायरे को इजलास को कामयाबी से हमकिनार किया। मैं एक बार फिर शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा अकाबिरीन और डॉक्टर मोहसिन जलगानी और पहले हिस्से में जो अकाबिरीन हमारे साथ रहे और किताब पर अस्करी सफदर की किताब के हवाले से गुफ्तगू की, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम अखबारात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सियासत का ख़ास तौर पर आज एक बड़े साइज़ का इश्तिहार भी उन्होंने दिया और तमाम अखबारात ने हमारी न्यूज़ को शाये किया। और डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज़ का भी शुक्रिया जिन्होंने कीमत लेके ही सही ये हॉल हमें दिया। बहुत शुक्रिया।